آئمہ مساجد اور وہ حضرات جو حفاظ قرآن مساجد میں مصلی سنا رہے ہیں، اور مساجد کے جو خدام ہیں، اور مساجد کے اندر جو مؤذنین ہیں، یہ جو لوگ ان چیزوں کے ساتھ وابستہ ہیں، اہل ثروت کو چاہیے کہ ان کو حقیر نہ سمجھیں۔ یہ لوگ اس پرفتن دور کے اندر مسجدوں کے مصلوں اور ممبروں کی رونق ہیں، یہ بھی دنیا میں بستے ہیں، بجلی کے بل ان کو بھی آتے ہیں، ٹیلی فون کے خرچ ان کے بھی ہوتے ہیں، کریانے والا ان کو بھی اسی ریٹ پر اشیاء خرد و نوش دیتا ہے جس پر عام پبلک کو دیا جاتا ہے، کپڑے لدے والے بھی ان کو اسی ریٹ پہ کپڑا لدا دیتے ہیں جس طرح عام لوگ دکان پہ خریداری کرتے ہیں۔ الغرض یہ انسان ہے، امام صاحبان، خطیب صاحبان، مؤذن، خصوصاً مسجدوں کے جو خدام ہوتے ہیں۔ تو مساجد انتظامیہ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسجدوں کے چندوں سے اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگ انتظامیہ میں ایسے بخل پسند آ جاتے ہیں جو ان حضرات پہ خرچ کرنے کو شاید کو مسجد کی خدمت کا حصہ ہی تصور نہیں کرتے، اور یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مٹی کے نہیں پتھر کے بنے لوگ ہیں کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار امام حسن پاک کی سخاوت کے ضمن میں ایسے حضرات کے نام یہ میسج چھوڑ رہا ہوں کہ خدا کا خوف کیجئے، اپنے ائمہ مساجد کا، مساجد کے خدام کا، وہاں کے معلمین و مدرسین کا، وہاں کے مؤذنین کا خیال کیجئے۔ عید کے موقع پر، اور وہ بھی شب قدر تک، اور بعض لوگ تو پھر عید کی صبح تک بھی لے جاتے ہیں، عید والے دن اکٹھے کر کے آپ کو دیں گے۔ بھائی صاحب، ان کے بچے بھی ان سے کپڑے مانگتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ آپ مساجد کی انتظامیہ ہیں، مساجد کے مال اور بلڈنگ کے مالک نہیں ہیں۔ منتظمین کا کام انتظام کرنا ہے، وہ اس کی ملکیت نہیں ہو جاتا۔ لہٰذا قیامت والے دن ہر عہدے والے سے اس کے عہدے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ آپ غور کریں کہ کیا آپ اپنے عہدوں کے ساتھ وفا کر رہے ہیں، اس طبقے کا خیال کر رہے ہیں۔ خطیبوں، نعت خوانوں کی تو موج لگی ہوئی ہے کہ ہم تقریروں پہ جائیں، نقیب نقابت پہ جائیں، ایک ایک جلسے سے 10-10 ہزار، 20-20 ہزار، اور پھر جو اس سے اگلے لیول کے ہیں کہ جو 60-70 ہزار فی گھنٹہ طلب کرتے ہیں، لاکھوں لاکھ طلب کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو 5 وقت اذانیں بھی پڑھتے ہیں، یہ جو مصلوں پہ نمازیں بھی پڑھاتے ہیں اور جمعے کی تقریریں بھی کرتے ہیں، پھر ہمارے بچوں کو صبح و شام قرآن کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اتنا کام اتنی کم تنخواہوں میں کون سا طبقہ کر سکتا ہے؟ لہٰذا اپنے ائمہ مساجد کا خیال کیجئے اور ان کو مت اس نیج پر لے کر آئیں کہ یہ سوالیوں کی طرح ہاتھ پھیلائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، امام تمہارے اور اللہ کے درمیان سفیر ہوتا ہے، اچھے بندے کو مصلی پر کھڑا کرو۔ لہٰذا وہ بندہ جو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان سفیر ہو، اپنے سفارتکاروں کا اچھا خیال کیجئے، ان کی ضروریات زندگی کو سمجھیے۔ اپنی جیب سے آپ نے کچھ نہیں دینا، دیں تو بڑی بات ہے، پھر تو آپ سخی ٹھہرے۔ اپنی جیب سے تو کچھ نہیں دیں گے، وہ جو مسجدوں کے اکاؤنٹ بھرے پڑے ہوئے ہیں وہ لوگوں نے اسی لیے دیے ہیں، اور یہ امام صاحبان مساجد ہی کا حصہ ہے۔ وگرنہ لائیں کسی سیٹھ صاحب کے ذمے لگائیں کہ وہ سردیوں میں صبح فجر کی اذان پڑھے، کسی چودھری صاحب کے ذمے لگائیں کہ وہ سخت گرمیوں کے اندر بھی وہ ٹھنڈے موسم کو چھوڑ کر مسجد کا دروازہ کھولے، جھاڑو کرے، واش روموں کو بھی دیکھے صفائی ہے کہ نہیں، کوئی ٹوٹی بند تو نہیں ہو گئی، اذان بھی وقت پر پڑھے۔ 2 منٹ اذان لیٹ ہو جائے تو تماشا کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس اللہ کی مخلوق کا خیال کیجئے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔